بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا میراث کا 5واں سبق ہے۔ کل ہم نے باپ اور دادا کے احوال پڑھے تھے کہ باپ کی کتنی حالتیں ہیں اور دادا کی کتنی حالتیں ہیں۔ یہاں پر میراث میں ایک مسئلہ آتا ہے جدی صحیح اور جدی فاسد کا۔ جدی صحیح اور جدی فاسد کا۔ جدی صحیح آسان الفاظ میں دادا کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو۔ یعنی میراث میں اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ مذکر اصل بعید، وہ مذکر اصل بعید جس کا میت کے ساتھ جڑنے میں مؤنث کا رشتہ جڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو، یعنی باپ کا باپ، دادا پر دادا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جدی صحیح۔ اور اگر میت کے ساتھ رشتہ جڑنے میں مؤنث کا واسطہ آتا ہو تو پھر وہ جدی فاسد ہے، وہ جدی فاسد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جدی صحیح اور جدی فاسد۔ تو جدی صحیح وہ ہے کہ میت کے ساتھ رشتہ جڑنے میں وہ میت سے بعید ہے، یعنی درمیان میں والد کا واسطہ یا کوئی بھی واسطہ ہے، لیکن میت سے وہ کیا ہے؟ بعید ہے، دور ہے۔ اور میت کے ساتھ رشتہ جڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر دادا ہے، پردادا ہے، اس طریقے سے آگے، ٹھیک ہے۔ اور میت کے ساتھ اگر رشتہ جڑنے میں مؤنث کا واسطہ آتا ہو، جیسے نانا ہے، یعنی وہ اس کی والدہ کا باپ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے ابو کا جو نانا ہے، میت کے ابو کا نانا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جدی فاسد ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جد کے سارے مسائل والد کی طرح ہیں۔ جد کے سارے مسائل کیا ہیں؟ اگر والد موجود ہو تو جد محروم ہوگا، محجوب ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ باقی سارے مسائل میں جد کس کی طرح ہے؟ والد کی طرح، یعنی دادا کا حکم کس کی طرح ہے؟ ابو کی طرح ہے۔ 4 مسائل ایسے ہیں کہ اس میں دادا اور والد میں فرق ہے، دادا اور والد میں فرق ہے۔ پہلا مسئلہ یعنی 4 مسئلوں میں والد اور دادا میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قلم دوسرا دے دو۔ چار مسائل ایسے ہیں کہ والد اور دادا میں فرق ہے۔ یہ والد ہے اور ٹھیک۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دادی کون؟ اگر ایک آدمی مرا ہے، مثال کے طور پر یہ میت ہے اور اس کا والد بھی موجود ہے اور دادی بھی موجود ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والد بھی موجود ہے اور دادی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں دادی کو کچھ نہیں ملے گا، دادی کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی پوتے کی میراث میں سے دادی کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا والد، میت کا والد زندہ ہے، میت کا والد زندہ ہے۔ اور یہ تو میں نے ٹھیک ہے۔ اور جد کی صورت میں کیا ہے؟ جد کی صورت میں اگر ایک آدمی مر گیا، اس کا والد نہیں ہے لیکن دادا ہے، کیا ہے؟ دادا ہے، تو اس صورت میں دادی کو حصہ ملے گا۔ یہاں تک پہلا فرق سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ اگر ایک شخص مرا، اگر وہ عورت ہو تو اس کی بیوی شوہر موجود ہے، اس کا شوہر موجود ہے، اور اس طریقے سے اس کا والد بھی موجود ہے اور والدہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص مر گیا، اس کی اگر عورت ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے، اور اگر مرد ہے تو اس کی مثال کے طور پر بیوی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ احد الزوجین میں سے کوئی ایک ہو اور اس طریقے سے اس کے والدین بھی زندہ ہو، اس کے والدین بھی زندہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ میت کے مال میں سے اگر وہ مرد ہے تو زوجہ کو حصہ دیں گے، اگر وہ مرد ہے تو زوجہ کو حصہ دیں گے، اور جو کچھ بچ جائے تو اس میں سے پھر والدہ کو ثلث ملے گا۔ پھر والدہ کو کیا ملے گا؟ ثلث، تیسرا حصہ، 1/3۔ سمجھ میں آ رہی؟
یہ باپ کی صورت میں ہے، یعنی والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے اور والدہ بھی زندہ ہے، اور احد الزوجین میں سے کوئی ایک ہے، اگر وہ مرد ہے تو اس کی بیوی زندہ ہے، یا وہ اگر عورت ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے، تو شوہر کو پہلے حصہ ملے گا، یا اگر وہ مرد ہے تو بیوی کو پہلے حصہ ملے گا، اس کے بعد بیوی کو اور یا شوہر کو حصہ ملنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس مال میں سے کیا ملے گا؟ اس مال میں سے والدہ کو ثلث ملے گا، والدہ کو 1/3 ملے گا، والدہ کو 1/3 ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ لیکن دادا کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی مرا ہے، یہ میت ہے، یہ مرا ہے، اور احد الزوجین میں سے زوج یا زوجہ کوئی ایک موجود ہے، اور اس کا دادا بھی ہے، ٹھیک ہے، دادا بھی ہے اور والدہ بھی ہے مثال کے طور پر، تو اس صورت میں والدہ کو کل مال سے یعنی زوج اور زوجہ کو حصہ دینے سے پہلے کل مال سے والدہ کو ثلث ملے گا، کل مال سے والدہ کو کیا ملے گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 2 فرق ہو گئے، کتنے فرق ہو گئے؟ 2 فرق۔ اور تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے تیسرا فرق ہے نا، تیسرا فرق، یہ 2 ہم نے بیان کر دی اور ابھی تیسرا فرق بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا والد زندہ ہے، ایک آدمی مر گیا، اس کا والد زندہ ہے اور اس کے بھائی بھی زندہ ہے، لیکن باپ شریک یا باپ اور ماں شریک دونوں عینی، حقیقی بھائی اور علاتی بھائی اس کے زندہ ہے، حقیقی بھائی اور علاتی بھائی اس کے زندہ ہے، یہ اس کے بھائی بھی ہے، حقیقی بھائی ہے اور علاتی۔ تو والد جب زندہ ہے تو حقیقی اور علاتی بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، حقیقی اور علاتی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر والد کی جگہ جد ہو تو پھر حقیقی اور علاتی بھائیوں کو حصہ ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ 3 فرق سمجھ میں آ گئے۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا عصبہ سببی، عصبہ، ایک شخص مر گیا، اس کی عصبات میں سے کوئی نہیں ہے، عصبات نسبی میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن عصبات سببی موجود ہے، عصبات سببی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ میت کے عصبات سببی موجود ہیں، مثال کے طور پر یہ میت ہیں اور اس کے عصبات سببی موجود ہے، یعنی عصبات سببی موجود ہے، اس کو آزاد کرنے والا، اس کو یعنی یہ غلام تھا اور اس کا معتق موجود ہے، معتق موجود ہے۔ دیکھیں یہ شخص مر گیا، یہ کیا تھا؟ غلام، یہ کیا تھا؟ غلام تھا، اس کے عصبات نسبیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عصبات نسبیہ نہیں ہے، اس کو ایک شخص نے آزاد کیا ہے، زید نے اس کو آزاد کیا ہے، تو زید بھی مر گیا ہے، زید بھی مر گیا ہے، اور زید کا بیٹا بھی ہے اور والد بھی زندہ ہے، زید کا بیٹا بھی زندہ ہے اور والد بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں والد کو سدس ملے گا، والد کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، جو باقی ہے وہ بیٹا لے گا، جو باقی ہے وہ کون لے گا؟ بیٹا لے گا۔ اور لیکن اگر اس کی جگہ پر دادا ہو، اگر اس کی جگہ پر دادا ہو تو دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا، دادا کو، یہ 4 فرق سمجھ میں آ گئے، یہ آگے بھی آئیں گے، لیکن آپ یہاں آسانی کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ جد میں اور والد میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، 4 مسائل میں فرق ہے،
اگر والد موجود ہو تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر والد کے بجائے دادا موجود ہو تو پھر دادی کو حصہ ملے گا۔ احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کوئی ایک موجود ہو اور والدین بھی زندہ ہو میت کے، تو اس صورت میں یا میاں کو یا بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے اس میں سے والدہ کو 1/3 ملے گا۔ اور اگر اس کی جگہ پر کیا ہو، والد ہو، اس کی جگہ پر جد ہو، اس کی جگہ پر کیا ہو، جد ہو، تو اس صورت میں یہ میں نے یہاں بتایا، اگر اس کی جگہ پر جد ہو، والد کی جگہ پر کیا ہو، دادا ہو، تو اس صورت میں والدہ کو تمام مال کا ثلث ملے گا، تمام مال کا ثلث ملے گا۔ اس طریقے سے ایک شخص مر گیا، اس کا عصبہ نسبی نہیں ہے، عصبہ سببی موجود ہے، عصبہ سببی موجود ہے، عصبہ سببی بھی نہیں ہے لیکن عصبہ سببی کی جو نسبی عصبات ہے وہ موجود ہے۔ تو اس صورت میں اگر مثال کے طور پر یہ شخص مرا ہے، یہ غلام تھا، اس کے عصبات نہیں تھے، زید نے اس کو آزاد کیا تھا، زید نے اس کو آزاد کیا، لیکن زید بھی مر گیا ہے اور زید کے والد اور بیٹا زندہ ہے، تو اس صورت میں والد کو سدس ملے گا، والد کو سدس ملے گا، اور باقی کس کو ملے گا؟ لیکن اگر والد کی جگہ پر زید کا دادا زندہ ہے، یعنی زید بھی مرا ہے، اس کا والد بھی مرا ہے، لیکن زید کا دادا اور اس کا زید کا بیٹا زندہ ہے، تو دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ 4 مسائل میں ہاں حقیقی بھائی اور علاتی بھائی، اگر والد زندہ ہو تو حقیقی اور علاتی بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر جد زندہ ہو تو حقیقی اور علاتی بھائیوں کو حصہ ملے گا۔ یہ 4 فرق سمجھ میں آ گئے۔ آگے ہم پڑھیں گے، یہ اپنی جگہ پر بھی آئیں گے، یہ آگے بھی آئیں گے۔ آگے ہم نے پڑھنے ہیں احوال اولاد الام، اخیافی بہن بھائیوں کے احوال، اخیافی بہن بھائیوں کے احوال۔ اخیافی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ بہن بھائیوں کے احوال۔ اخیافی بہن بھائیوں کے احوال۔ اگر اخیافی بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی موجود ہو، چاہے وہ بہن ہو یا کیا ہو، بھائی ہو، تو اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت میں اس کو سدس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ 3 حالتیں ہیں۔ اگر اخیافی بھائی ایک ہو، اگر اخیافی بھائی ایک ہو یا اخیافی بہن ایک ہو، بہن بھائی کوئی بھی ایک ہو، تو اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، سدس ملے گا۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، اخیافی بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلث ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثلث، 1/3 ملے گا، 1/3 ملے گا۔ اور جو بہن بھائی ہے وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اخیافی بھائی رہ گئے، اخیافی بہن بھائی رہ گئے، 2 یا 2 سے زیادہ ہے، تو ان کو 1 ثلث ملے گا، ان کو 1 ثلث ملے گا۔ ثلث کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کل مار کے ہم نے 6 حصے کیے تو 2 حصے ان کو ملیں گے، 2 حصے ان کو ملیں گے، اور پھر وہ 2 حصے ان میں برابر تقسیم ہوں گے، ان میں، یعنی اس صورت میں عموماً تو میراث میں یہ ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اس کو نصف ملتا ہے اور مرد کو اس کا ڈبل ملتا ہے، اس کا ڈبل ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عورت کو 1 ملتا ہے تو مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن جب ان کو ثلث ملے گا تو بہن بھائی آپس میں یہ برابر تقسیم کریں گے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر تیسری حالت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور وہ حالت کیا ہے کہ اگر میت کے اولاد موجود ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، یا جو ہے نا پڑپوتا ہو، یا باپ دادا موجود ہو، تو اس صورت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ محجوب ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اخیافی بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی کتنی حالتیں ہیں؟ بہن بھائیوں کی ایک ساتھ 3 حالتیں ہیں۔ اگر اخیافی بہن بھائی میں سے کوئی ایک موجود ہو، ایک شخص ہو، صرف ایک ہو، 2 یا 2 3 نہ ہو بلکہ ایک ہو، تو ان کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔
چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلث 1/3 ملے گا، اور اگر میت کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پڑپوتا ہو تو اس صورت میں یا باپ دادا موجود ہو تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں